اے تو چلا دے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. الحمدللہ آج کا دن اہل اسلام کے لیے خوشیوں بھرا دن ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال میں اسلامی تہوار کا دوسرا موقع ہے. اور اس کا جو نام ہے وہ ہے عید الاضحیٰ. اضحیٰ عربی میں قربانی کو کہتے ہیں، یعنی قربانی والی عید. اور جو قربانی کا لفظ ہے اس کا معنی صرف جانور کو قربان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی
ہر اس چیز کو قربان کرنا جس کے قربان کرنے کے نتیجے میں ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ القربان اسم لما یتقرب به الی المقصود، کہ قربانی ہر اس کام کا، اس فعل کا، اس قول کا، اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے مقصود تک پہنچے، قریب ہو جائے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ مومن اور مسلمان کا مقصود وہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے، لہذا اللہ تک پہنچانے والا ہر عمل، اللہ تک پہنچانے والا ہر قول، اللہ کے قریب کرنے والا ہر فعل، وہ کیا کہلائے گا؟ قربانی۔ یہ معنی اس لیے عرض کیا ہے تاکہ قربانی کا مقصد پتہ چل جائے۔ اسی معنی سے ہی ہمیں یہ پیغام ہے کہ ہم نے صرف جانور کو ذبح کر کے مطمئن نہیں ہو جانا کہ میں نے کام کر لیا، بلکہ ہم نے اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ یہ تو اس کے قرب کا صرف ایک وسیلہ ہے، ورنہ اس کے قرب کے جتنے وسیلے ہیں ان تمام وسیلوں کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ وسیلہ جو ہے نا، وسیلہ قرب کو کہتے ہیں، نزدیکی کو۔ ایک ہمارے معنی میں ہوتا ہے اردو میں ذریعہ، سبب، تو جو عربی اصل لفظ ہے اس کا معنی جو ہے وہ قرب اور نزدیکی ہے، یعنی ہر وہ کام جس کے ذریعے ہمیں اللہ کی نزدیکی ملے وہ وسیلہ بھی ہے، وہ قربانی بھی ہے۔ اور پھر جس عظیم شخصیت کی یاد میں یہ دن خاص طور پہ منایا جاتا ہے، ان کی اگر آپ زندگی دیکھیں، ان کی زندگی آپ کو ایک ایک موقع پہ یہ درس دے گی کہ کس طریقے سے اپنے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ جن کے بچپن سے لے کر جن کی جوانی تک، اور جن کی جوانی سے لے کے جن کے بڑھاپے تک، پوری زندگی جن کی سراپا قربانی ہے، اور وہ عظیم شخصیت ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ امت محمدیہ کے لیے اس عظیم شخصیت سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ ہم نے کبھی پڑھا نہیں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے کبھی پڑھا نہیں، ہم نے کبھی سنا نہیں، ورنہ آپ کے دین کا اکثر حصہ وہ انہی شخصیات سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک آپ کو ان کی سیرت کردار سے آگاہی نہیں ہوگی، مجھے بتائیں آپ کے دین کا وہ حصہ جو ان سے ریلیٹڈ اور متعلق ہے، اس کا حق آپ کیسے ادا کر سکے؟ تو اس لیے قربانی یہ موقع بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ حج جیسا عظیم فریضہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے ارکان اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ یہ نیری حج ساری ہے ہی ابراہیم اور اسماعیل کے گھرانے کی یاد، یہ ہے ہی ساری ان کی یاد۔ جس کعبے کا آپ طواف کریں گے اس کعبے کو بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ،
اسماعیل ذبیح اللہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اٹھا رہے تھے بنیاد بیت اللہ کی ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا. باپ مستری بن چکا ہے، بیٹے کو مزدوری پہ لگا دیا ہے. کتنے اونچے معمار ہیں، کتنا اونچا مزدور ہے کہ جس کام پہ لگے ہوئے وہ کام دنیا میں کسی بندے کا نہیں، وہ کام خود میرے اللہ کا ہے. اور جس گھر کے بنانے پہ لگے ہوئے وہ گھر دنیا میں کسی وڈیرے کا نہیں بلکہ سب سے بڑے خدا اللہ اکبر کا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ جس وقت اٹھا رہے تھے بنیادیں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے. ربنا تقبل منا. الہی کوئی فخر یا غرور یا تکبر نہیں کہ تیرا بڑا گھر بنایا ہے جس طرح آج شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. ہم مسجد کا تھوڑا سا تعاون کریں، خدمت کریں، کام کریں، بنا دیں. ذہن میں شیطان پتہ نہیں کیا کیا وسوسے اور بڑائیاں اور کبر ڈالنے لگ جاتا ہے، جبکہ سب سے پہلا گھر بنانے والا ابراہیم تو بنانے کے بعد اپنے سر کو جھکا کے کہتا ہے ربنا تقبل منا. الہی میرا کوئی کمال نہیں، کمال سارے تیرے ہیں. بس صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یہ خدمت اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لینا. اللہ اللہ. تو جس گھر کا طواف تم کرتے ہو حج کے موقع پہ، اس گھر کو بنانے والا بولیے کون؟ ابراہیم. زور سے بولو ابراہیم خلیل اللہ. پھر کہو کون؟ ابراہیم خلیل اللہ. اور جس وقت طواف سے فارغ ہو کر اس طواف کے دو رکعتیں واجب الطواف ادا کرتے ہو، وہ کہاں پہ ادا کرتے ہو؟ وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ادا کرتے ہو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پتا ہے یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ آؤ ذرا میں تعارف کروا دوں جلدی جلدی. جس وقت باپ مستری اور بیٹا مزدور ہے، ابراہیم علیہ السلام جس وقت تک اپنے قد کے برابر پتھر رکھتے گئے اور خانہ کعبہ تعمیر ہوتا گیا، لیکن جس وقت قد سے اوپر ہونے لگی دیواریں، اس وقت جب ہاتھ نہیں پہنچتا تھا اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر یہ عظیم پتھر آپ کو دیا ہے، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جانا آپ کا کام ہے. جب آپ اوپر جانے لگیں گے تو یہ لفٹ کا کام کرے گا. آپ اوپر ہاتھ کرنے لگو گے تو یہ خود بخود اوپر اٹھ جائے گا. آپ نیچے ہو کے پکڑنے لگو گے بیٹے سے تو اس وقت یہ خود نیچے ہو جائے گا. یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا خلیل خانہ کعبہ کی تعمیریں کرتا رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا ناز آ گیا، کتنا پیار آ گیا، کتنا قرار آ گیا کہ اللہ نے اسی ابراہیم کے دونوں پیروں کے نقش کو اسی پتھر پہ محفوظ کر کے دنیا کو بتا دیا جو میرا بنتا ہے پھر میں اس کا ایسا بنتا ہوں جس طرح میں ابراہیم خلیل اللہ کا بن گیا. میں نے ابراہیم کے پیروں کو نشان کو اس پتھر پہ نقش کر کے دنیا کے لیے محفوظ کر دیا کہ جو بھی اس گھر کے اندر آئے گا اس کا طواف بھی اتنے تک قبول نہیں ہوگا جتنے تک وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لے گا. سب انہی کی یادیں. اچھا
میں ترتیب سے بیان کر رہا ہوں. پہلے جاتے ہو تو طواف کرتے ہو. جس گھر کا کرتے ہو اس گھر کو بنانے والا کون؟ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد طواف کے 2 نفل جس مقام پہ پڑھتے ہو وہ مقام کس کا؟ کس کا؟ یہاں سے فارغ ہو جانے کے بعد پھر کہاں جاتے ہو؟ پھر طریقہ یہ ہے کہ اس کے فارغ ہو جانے کے بعد زمزم کا پانی پیا جائے. تمہیں پتا ہے یہ زمزم کا پانی کس کی یاد دلاتا ہے؟ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا تھا، اس موقع پہ بچہ جب پیاس سے اس وقت تڑپنے لگا تو جبرائیل نے پر مارا، اور اس موقع پہ زمزم کا پانی ابراہیم کی بیوی اور بیٹے کے لیے اللہ نے جاری کر دیا تھا. جس زمزم کو پیتے ہو یہ زمزم بھی یاد کس کی؟ یہ زمزم بھی ابراہیم خلیل اللہ کی یاد، یہ زمزم بھی اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد، یہ زمزم بھی مائی ہاجرہ کی یاد. اور پھر جب زمزم پی کے فارغ ہو کے جاتے ہو صفا مروہ پہ، صفا مروہ اللہ نصیب فرمائے. زور سے کہو آمین. اب زور سے آمین کہنے کی تمہیں ضرورت ہے. 2-3 سال ہو گئے اللہ کے گھر کے دروازے بند ہیں، مسلمان تڑپ رہے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال ہمیں اجماعی توبہ کی ضرورت ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنے کی ضرورت ہے. در اسی وقت بند ہوتا ہے جب ناراضگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا در مسلمانوں پہ بند ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں، سینوں میں پتہ نہیں پتھر کے ٹکڑے رکھے ہیں یا کیا رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے، دلوں کو نرم کرے تاکہ ہم اللہ کو منانے کے لیے تیار ہوں، ناراضگیاں ختم کریں، معافی مانگ لیں. ہم چھوٹے ہیں، معافی مانگنا ہمارا حق بنتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. لہذا ہم آج کے دن بھی اجتماعی طور پر اپنے دلوں کا دھیان اللہ کی طرف کر کے آج اللہ سے دعا مانگتے، اللہ مہربانی فرما اپنے حرم کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے. زور سے کہو آمین. صفا مروہ کی صحیح، صفا مروہ کی صحیح جس وقت کرتے ہو یہ صفا مروہ کی صحیح بھی اسی کے گھرانے کی یاد ہے. جس وقت بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، مائی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کبھی صفا پہ چڑھتی ہے کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے. ایک پہاڑ سے نیچے اتر کے جب دوسرے پہ چڑھنے لگتی ہے، درمیانی جگہ تھوڑی سی نشیبی ہے، لہٰذا جب نیچے اترتی ہے تو دوڑ لگ جاتی ہے، تھوڑا سا تیز قدم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ پہاڑ پہ چڑھ کے 7 چکر لگاتی ہے. اللہ نے ان 7 چکروں کا وہ نقل اتارنا مسلمان مومن حاجی کے لیے ضروری کر دیا. جتنے تک صفا مروہ کی صحیح کر کے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور مائی ہاجرہ کی یادوں کو تازہ نہیں کرتے اتنے تک حج قبول بھی نہیں ہوتا. کبھی دھیان کیا ہے کہ یہ کیوں اتنا یوں لگتا ہے حج سارا ہے ہی انہی کے گھرانے کی یاد، طواف بھی انہی کے گھرانے کی یاد، زمزم بھی انہی کے گھرانے کی یاد، مقام ابراہیم بھی انہی کے گھرانے کی یاد، صفا مروہ کی صحیح بھی انہی کے گھرانے. اور پھر جب عرفات کے میدان میں جا کے اللہ وہاں جا کے کنکر مارتے ہو، یہ کنکر مارنا بھی کس کی یاد ہے؟ بولو ابراہیم علیہ السلام جب چلے تھے اپنے بیٹے کو لے کے اور پیچھے سے شیطان وسوسے ڈالتا تھا، ابراہیم یہ کیا کرنے لگا ہے بیٹا، ذبح کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو 3 جگہوں پہ اس نے وہ وسوسے ڈالے. اللہ نے انہی 3 جگہوں کو بھی مسلمانوں کے لیے وہ یادگار بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال یہ سارا موقع ابراہیم علیہ السلام کی یاد، اور پھر اینڈ پہ آ کے یہ قربانی والا عظیم الشان عمل بھی کس کی یاد. میں جان بوجھ کے آج تھوڑا سا حج کے مناسک آپ کے سامنے ایسے جلدی جلدی بیان کی، ورنہ کوئی یہ بیان کا موقع تو نہیں ہے، نہ بیان 15-20 منٹ میں ہو سکتا ہے. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ 2-3 سال کے وقفے سے جو چیز ایک ہمارے ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہے نا،
حج پہلے ہوتی تھی تو درخواستیں اور باتیں اور گفتگو اور دل میں جذبہ اور تڑپ، اب وہ نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے نا دل سے ایسی. تو میرا دل چاہا کہ آج میں تھوڑا سا حج کے متعلق دو چار باتیں کر دوں، اس گھرانے کے متعلق، ان مقامات کے متعلق، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں تڑپ کم نہ ہو بلکہ تڑپ زیادہ ہو، اور دعا گو ہوں کہ اللہ جلد از جلد اپنے گھر کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صفیں درست کر.